बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक आपने ये इंतहाई अफसोसनाक खबर यकीनन सुन ली होगी कि मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस, जो कि एक मुमताज़ आलिम दीन थे, उन्हें पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। वो एक सफ़र कर रहे थे, अपनी सफ़ेद रंग की गाड़ी में मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। उनके साथ दो उनके सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और वो अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन मौलाना साहब को मौके पर ही जो गोलियां मारी गई हैं वो वहीं पर दम तोड़ गए। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इस पूरे मामले में एक सवाल जहन में आता है, उन्हें शहीद करने वाला कौन हो सकता है? इस कत्ल के पीछे कौन है? इस टारगेट किलिंग का मंसूबा किसने बनाया और उनके क्या मकासद हो सकते हैं? इस वीडियो में हम मुख्तसरन इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। दो तीन फैक्टर्स हैं सबसे पहले तो, जो कि जानना बहुत ज़रूरी हैं। मौलाना साहब जो हैं ये एक सियासतदान भी थे। 2002 से लेकर 2007 तक गालिबन ये रुकने असेंबली रहे और जमीयत उलमा इस्लाम फे JUI फे मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अताउर रहमान उनकी सियासी जमात के रुकन थे। लिहाजा ये एक आलिम दीन को ही नहीं, एक सियासतदान भी थे। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम मुख्तलिफ पहलू देखते हैं कि कौन इस कत्ल के पीछे हो सकता है। नंबर 1, जो पाकिस्तान मार्का हक मना रहा है, जहां पर भारत को हमने पिछले साल मई में शिकस्त दी थी। एक भारत पर दिमाग जाता है, दूसरा अफगानिस्तान के तालिबान पर दिमाग जाता है। इन दो पर शक होता है। जबकि जो मौलाना साहब हैं, इन्होंने चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में एक बयान दिया था। और अगर मैं जल्दी से आपको दिखा दूं कि वो बयान क्या था, फिर वहां से आपको समझ में आएगा कि तालिबान इसके पीछे क्यों हो सकते हैं और भारत की होने की क्या वजह है, वो भी आपको बताएंगे। ये बयान उनका पश्तो ज़बान में है, लिहाजा मैं इसका बहुत ज़्यादा तर्जुमा तो नहीं कर सकूंगा, मगर देखिए। واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو، ولې؟ ځکه دا د خلیج جنگ د ایران او د اسرائیل هغه جنگونه، او بیا هغه کې په سعودي باندې او په بحرین او په قطر کې د امریکای په دغه اډو باندې هغه بمباری کوله. بر یاد راکنه ډېر فلیټونه کینسل شو. قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر لکان، په قطر کې او دارنګ په امارات. چونکہ یہ بیان پشتو زبان میں ہے تو اس کا میں مکمل ترجمہ نہیں کر سکتا، مگر یہ وہ بیان ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اس شہادت کی وجہ بنا ہے یا بن سکتا ہے، یا پیچھے وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ اس بیان کے بارے میں بہت پسندیدہ تو نہیں ہے یہ، لیکن علامہ طاہر اشرفی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھیے۔ مولانا کا جرم یہ تھا کہ وہ حق کہتے تھے، اور گزشتہ دنوں انہوں نے پاکستان کے سپہ سالار نے جو ایک عالمی سطح کے اوپر امن کے لیے کردار ادا کیا، اس کو سراہا۔ اس کے بعد ان کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی۔ انہوں نے جو افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک واضح موقف اپنایا، اور اس کے جواب میں آج ان کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو یہ بیان بہت اہم ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک، انہوں نے آرمی چیف کی تعریف کی جس پر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں تنقید کا سامنا کس کی جانب سے کرنا پڑ سکتا تھا؟ اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل آصم منیر کے اگر آپ حق میں بات کریں تو صرف ایک طبقہ ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ لہٰذا ان پر تنقید پاکستان تحریک انصاف والوں نے کی۔ اب جب یہ ماحول بنا ملک کے اندر کہ ایک ممتاز عالم دین جو کہ پشتو زبان میں خطاب کرتے ہیں اور پٹھانوں کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں وہ بڑی تعداد میں پشتون ہیں، اسی لیے خیبر پختونخوا میں پچھلے 10-15 سال سے ان کی حکومت بھی ہے، اور عمران خان کو بہت پسند کیا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں، ملک کے دیگر علاقوں کے علاوہ بھی۔ تو جو پشتون عالم دین ہیں ان پر تنقید کر رہے تھے پشتون سیاسی ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے بیرونی طاقتوں کی جانب سے، اور جو بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان میں افغانستان اور بھارت سب کے سامنے ہیں۔ بھارت پہ میں آتا ہوں انڈیا پر، لیکن جو افغانستان ہے اس میں وہاں پر ایک گروہ ایسا موجود ہے جس میں جو کہ عمران خان کو بہت پسند کرتا ہے،
اور عمران خان بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں. یہی تو ایک سارا تنازع بنا ہوا ہے. اسی لیے جب پاکستان نے افغانستانیوں کے خلاف کچھ آپریشن شروع کیا، ابھی بھی پاکستانی فوج نے کوئی ملٹری آپریشنز کا آغاز کیا خیبر پختونخوا میں ہی، تو تحریک انصاف اس سے منع کر رہی تھی. تو جو تحریک انصاف کی پسندیدگی ہے افغانستان میں، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر اس وقت جو فساد پھیلا ہوا ہے اور دینی عالم کو شہید کر دینا پرانا طریقہ رہا ہے تخریب کاری کا، ملک میں بے امنی پھیلانے کا، کیونکہ اس کے جواب میں پھر کوئی دوسرا قتل ہوگا دوسری جانب کا، اور پھر یوں فسادات بڑھیں گے. تو دشمن اکثر یہ حربہ اپناتا ہے. تو طالبان نے یہ دیکھا کہ اگر ہم مولانا صاحب کو شہید کر دیتے ہیں تو سارا الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر آئے گا، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ان کے آپس میں خانہ جنگی ہوگی، یہ آپس میں اور لڑیں گے. اب جو پشتون لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، وہ پہلے سوچتے تھے کہ انہوں نے ہمارے سیاسی لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا ہے، عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. اب وہ سوچیں گے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہمارے ایک پشتون رہنما کو بھی مار دیا یا شہید کر دیا ہے. تو یا پھر وہ اگر ایسا نہیں بھی سوچتے تو ان کے اندر ایک اضطراب بڑھے گا کہ ہمارا سیاستدان بھی جیل میں، ہمارا عالم بھی تم نے مار دیا. تو اور جو مذہبی جذبہ ہوتا ہے وہ قابو کا نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا جانتی ہے. مذہب کو اکثر لوگ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو افغان طالبان نے اس پر کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں آپس کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اور یہی بات مولانا طاہر اشرفی بھی یہی کہہ رہے ہیں تقریباً، اگر آپ سنیں یہاں پر بھی. میں سب سے پہلے افغانستان کے ملا ہیبت اللہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب جس طرح افغان جہاد اور افغانستان کی عوام اور علماء کی پشت پر کھڑے تھے، کیا اس کا صلہ دیا گیا ہے؟ یہ قاتل افغان سرزمین پہ بیٹھ کے آپ کی سرپرستی میں پاکستان کی سرزمین کو لہو لہان کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان سے موسٹ پروبیبلی یہ افغانستان سے کام ہوا ہے. افغانستان والوں کا ان کے پیچھے برین کون ہے، کون ایسا ہے جو افغانستان کو چلاتا ہے؟ وہ بھارت ہے. اور افغانستان بھارت کے کہنے پہ کچھ بھی کر دیتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے کئی سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ بھارت میں پلان بنتا ہے انڈیا میں، اور افغانستان میں اس کی حکمت عملی طے ہوتی ہے کہ کیسے کب کہاں جانا ہے، بندے کہاں سے آئیں گے، بارود کہاں سے آئے گا، اور باقی سب کچھ، اور پاکستان میں جا کر وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. تو اور بھارت کو ظاہر ہے کہ پچھلے ایک سال سے یہ مارکہ حق کا دن ہے، جب پاکستان نے آج ایک سال ہو گیا ہے کہ انڈیا کو مئی کی جنگ میں بری شکست دی تھی، جب ان کے 7 8 9 10 11 جہاز گرا دیے تھے. اور پھر آج کل کے دور میں انڈیا آئسولیٹڈ ہے، تنہا ہے عالمی سطح پر، اس کو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. اور پاکستان میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ پرامن نہیں ہے، یہاں پر پیس ٹاکس کیسے ہو سکیں گی ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کے لیے؟ یہاں پر تو جانا ہی محفوظ نہیں ہے. اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے بھارت نے سوچا، افغانستان کو مشورہ دیا، افغانستان نے وسائل فراہم کیے اور بندے بھیجے، اور یہاں پر 4 سدہ میں یہ کام کر دیا. اس سے انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. نمبر 1، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بے امنی پیدا ہوگی. پشتون قوم بہت خوددار بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، اور جذباتی بھی ہے. یہ اپنے اس کا حساب لینے کے لیے خود پہنچ جاتے ہیں. اور وہ اس کو نظر کیسے آتا ہے، جب یہ شہادت ہوئی تو JUIF کے رہنما مولانا عطاء الرحمان نے کیا کہا کہ جلد آپ ان کا غصہ دیکھیں. ان قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، قوم کے سامنے لایا جائے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کون. اگر ایک مرتبہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر نہ آپ کی حکومت رہے گی اور نہ آپ کے یہ مزے رہیں گے جو آپ لوٹ رہے ہیں. ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی، اس طرح کی شہادتوں پر ہم افسردہ نہیں ہوتے. ہمارے عزم میں قوت آتی، ہمارے ارادے اور پختہ ہو جاتے. ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو ہمارے لیے راستہ چنا ہے. تو دوستو اس بیان سے واضح ہو رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں، یہی میں آپ کو پہلو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پشتون قوم ہے، جب آپ ان کو ایسے ان کے رہنما کو شہید کر دیں گے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، وہ پریشانی میں نہیں جاتے کہ ہائے ہمارا
عالم یا ہمارا سیاسی رہنما کو شہید کر دیا. وہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں. اور جب یہ ایسی کوشش کی جائے گی اور JUIFA کے مدرسے کے اتنے بڑی تعداد میں طالب علم ہیں کہ وہ پاکستان بھر میں پھیل جائیں گے اور وہ پاکستان کو بلاک کر سکتے ہیں 15 منٹ کے اندر, اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے, تو اس سے یہ بڑا خطرناک ہے اس لحاظ سے. اور اسی سینٹیمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے دشمن نے. مولانا صاحب کی شہادت کے وقت جو مناظر تھے, ان کے چاہنے والے کتنا ان سے پیار کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیے. دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بڑی تعداد میں مدرسے کے بچے وہاں پر بیٹھ کر اور طالب علم جو ہیں وہ رو رہے ہیں. یہ جذبہ یہاں رکے گا نہیں. یہ تو مدرسے کے ہے نا, ان کا پرام طریقہ یہی ہے. ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں, مدرسے میں ہیں, لیکن جب پٹھان یا پشتون قوم بدلہ لینے پر آ گئی تو پھر ملک میں خانہ جنگی ہوگی اور اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا دشمن کو, افغانستان اور بھارت کو, کہ پاکستان میں جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس کے لیے کوئی آئے گا نہیں. ظاہر اب امریکہ یہ دیکھنے کے بعد اگر تھوڑے سے واقعات ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اپنا وفد بھیجیں گے یہاں پر؟ یہاں پر تو ایران نہیں آئے گا, بولے گا بھائی ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں نہ مار دے کوئی. تو دراصل اس کے پیچھے مختصراً اگر کہا جائے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے جو کہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل نے خود مروا دیا, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصل فسادی ہیں. اور یہ اس سے پہلے بھی ان کی ایسے کاموں کی وجہ سے, اسی وجہ سے مولانا بھی شہید ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کی تعریف کی تھی تو تحریک انصاف والوں کو پسند نہیں آئی. اس پر دشمن نے کھیلا تاکہ تحریک انصاف والے اب یہ کہیں, یا پھر ان کے جو حامی ہیں, جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ, وہ یہ کہیں کہ فیلڈ مارشل نے ہی قتل کرایا ہے جان بوجھ کر. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس کے پیچھے افغان طالبان کی وسائل ہیں, ان کی سہولت کاری ہے, بھارت کی منصوبہ بندی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے. اور اس سب کے لیے ہم خود تو اسلحہ لے کر بارڈر پہ نہیں جا سکتے افغانستان یا بھارت, اور یہ کرنا زیادتی بھی ہوگی. ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں, ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, اور ادھر کی ریاست نے یہ حملہ کیا ہے افغانستان اور بھارت کی, ہماری ریاست ہی جواب دے سکتی ہے. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں گے کہ جواب آئے گا, بہت جلد آئے گا, مگر وہ ریاست کی طرف سے آئے گا, اور جب آئے گا تو ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے. آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں, بھارت یا افغانستان, یہ دونوں کا گٹھ جوڑ, یا پھر آپ کے خیال میں بھی اس کے پیچھے پاکستانی آرمی چیف ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.